سچی سماتے ہیں اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ میرے دوستو شعر دیکھیں حاشم قدوسی نے کہا کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، ارے نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ یہ بات جب مالیگاؤں فرحان دل تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہے، ارے وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے، ارے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، ارے کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ یہ بات میرے دوستوں نوجوانوں کی دل کی دھڑکن آپ کے دھرتی کے سپوت عظیم جناب دل خیر آبادی تک پہنچتی ہے تو یہ قلم اٹھاتے ہیں، مسکراتے ہوئے ایک شعر رقم کرتے ہیں کہ سبھی کا عرش کی تختی پہ نام تھوڑی ہے، سبھی کا عرش کی تختی پہ نام تھوڑی ہے، ارے میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے، صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہے، ابو لہب کی طرح تام جھام تھوڑی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی نسبت سے اپنے گھر میں جمع فرمایا، کچھ کہنے سننے کا موقع اللہ نے دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے سب سے اشرف سب سے قیمتی انسان کو بنایا۔ اللہ نے اللہ کی جتنی مخلوق ہے 18,000 مخلوق اللہ نے بنائی، اللہ نے سب سے بہترین، سب سے اشرف، سب سے مکرم، سب سے باعزت اللہ نے اپنے انسان کو بنایا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جان کی بھی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ قسم ہے انسان کی جان کی، ہم نے اس کو کیسا ستھرا بنایا، ہم نے اس کو 18,000 مخلوق میں اللہ نے سب سے اچھا، سب سے چن کر اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کی تعریف بھی فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ سب سے بہترین سانچے میں ہم نے تجھے بنایا، اس کو بنایا کہ جس طریقے سے بادشاہ کے پاس خزانہ ہوتا اور خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہیرا ہوتی کہ اس ہیرے کے مقابلے میں خزانے میں رکھی ہوئی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں جو مخلوق تھی یعنی کہ انسان ہیرا، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے انسان کو پیدا کر کے اللہ نے صاف اعلان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے دنیا بنائی، دنیا کی چیزیں بنائی، فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں میں نے انسان کے لیے بنائی، دنیا کا سارا نظام انسان کے نفع کے لیے، یعنی چاند انسان کے نفع کے لیے، سورج انسان کے نفع کے لیے، ہوا انسان کے نفع کے لیے، ستارے انسان کے نفع کے لیے، زمین انسان کے نفع کے لیے، پہاڑ بلند و بالا، یہ سارے انسان کے نفع کے لیے۔
جعل لکم الشمس، اللہ کیا فرمانے تمہارے لیے، کس کے لیے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے میں نے سورج کو بنایا، میں نے چاند کو بنایا، نہیں، جعل لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ یعنی سمندر اللہ نے بنائے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خالی سمندر بنائے، بلکہ کیا فرمایا انسانوں کے نفع کے لیے بنایا۔ سخر لکم البحر، یعنی تمہارے لیے سمندر کو بنایا، کس کے لیے بنایا؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کیا ہے تازہ گوشت کھا سکو۔ انسان سمندر کے اندر جاتا ہے کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے، اتنا بھاری بھرکم جہاز، یعنی منو ٹنو لوہا جو پانی کی پشت کے اوپر، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پانی کے اندر اللہ اس کو سنبھالے۔ لیکن اللہ نے انسان کے نفع کے لیے بنایا، انسان کے، اس لیے اللہ نے اس کو بالکل محفوظ رکھا، اور انسان اس کے اوپر محفوظ رہ کر آسانی سے شکار کرتا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، بس یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتار دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ تمہارے لیے اتارا۔ کس کے لیے اتارا؟ یُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، پانی تمہارے لیے اتارا کہ جس کے ذریعے سے کھیتی، غلہ، اناج، پھل، سبزیاں ساری چیزیں، ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے، اس کے لیے بنے۔ میرے بزرگوں دوستوں، دنیا کا سارا نظام، رات کا نظام ہو یا دن کا نظام ہو، سورج کا نظام ہو یا چاند کا یا ہوا کا، یہ سارا نظام اگر ہم غور کریں میرے بزرگوں دوستوں، انسان کے نفع کے لیے۔ اللہ اگر انسان سوچے، اگر اللہ ہمیشہ دین ہی کر دے، قل ارائیتم، اللہ فرما رہے ہیں جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر رات کو اللہ ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دے، دن نہ لائے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو کون ہے جو روشنی لے کے آئے؟ اگر اللہ رات ہی رات کر دے، دن کا کوئی نظام نہ ہو، یا دن ہی دن کر دے، رات کا کوئی سسٹم نہ ہو، انسان کیا ہو جائے گا؟ بے اطمینانی کا شکار ہے۔ اس لیے اللہ نے دن کو بنایا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ رزق تلاش کرو، اور رزق تلاش کر کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر کر کے تم تھک گئے، تو اللہ نے رات کو بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ انسان دن کے اندر محنت کرے گا، روزی روٹی کمائے گا، اپنی ضروریات میں ہاتھ پیر مارے گا، تو اس کو تھکن ہوگی، الجھنیں ہوگی، فکریں ہوگی، تو اللہ نے رات کو بنا دیا تاکہ یہ انسان سکون کی نیند سو جاوے، ساری الجھن اس کی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، خالی آیت کا ترجمہ کرتے اللہ نے نیند کو راحت کی چیز بنائی۔ کیا بنایا؟ اللہ نے تمہارے سونے کو، انسان کے سونے کو کیا بنایا؟ راحت کی چیز بنایا ہے۔ کس چیز سے راحت؟ انسان اس چیز پہ غور کرے تو انسان کو معلوم ہوگا کہ نیند اللہ کی طرف سے دی ہوئی انسان کے لیے کتنی بڑی راحت کا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس بنائے، ہر چیز کو رات کیا کر لیتی ہے؟ چھپا لیتی ہے، اور نیند کو اللہ نے بنایا ہر پریشانی کو انسان سے کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے۔ انسان رات کو سویا، کاروبار کے اندر نقصان ہوا، فکر میں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں، نیند آئی، نیند نے ساری چیز کو بلا دیا۔ کیا بن دیا؟ ساری چیز کو بلا دیا۔ کہ دنیا کا سارا نظام میرے عزیز بزرگوں دوستوں انسان کے نفع کے لیے، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ اس لیے انسان کی توجہ اللہ سے ہٹے گی تو اللہ کیا ہوں گے؟ یعنی ناراض ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے سب سے اچھا بنایا، سب سے مکرم بنایا، پھر دنیا میں جہاں انسان کو بھیجا ساری چیزیں اس کی ضرورت کے لیے بنائی، تو پھر انسان کے اوپر اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ انسان اللہ کے اوپر کیا کرے؟ توجہ مرکوز کرے۔ انسان کتنے بھی گناہ معاف کر لے، کتنے بھی گناہ انسان کر لے اپنی زندگی کے اندر، اللہ کے کتنے ہی احکام انسان توڑ دے، لیکن اس کو شرمندگی ہو جاوے،
یہاں تک کہ ہاتھ اٹھائے بغیر انسان دل کے اندر بیٹھا بیٹھا، یعنی کہ ہاتھ نہیں اٹھائے، زبان سے کچھ نہیں کہا، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، بیٹھے بیٹھے دل کے اندر ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی کہ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں کیے اور ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ نے اس کے گناہ کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے، لیکن اللہ کی ذات میں اگر کسی کو شریک کر دیا، اللہ کی ذات میں اللہ نے تو اپنے لیے بنایا، کس لیے بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کوئی مصائب ہوتا ہے، اور بادشاہ اپنے مصائب کو بہت زیادہ اہمیت وقار دیتا ہے، پوری توجہ اس کے اوپر رکھتا ہے، تو بادشاہ کی نظر میں مصائب بیٹھا ہوا جس کے اوپر بادشاہ کی توجہ ہے اور اہمیت ہے ساری، لیکن وہ مصائب بادشاہ کے وزیر کی طرف توجہ کرتا، تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ساری توجہ اس کے اوپر دیتا ہوں، ساری اہمیت اس کو دیتا ہوں، میرے دربار میں بیٹھ کے بجائے میری طرف متوجہ ہونے کے وزیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کتنا بے بڑا بیوقوف ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ذرا سی بھی توجہ ہٹے گی تو اللہ کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگ گزرے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والوں کا واقعہ انہوں نے نقل کیا، سنایا کہ ایک اللہ والے تھے اور کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے، کعبے کے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے انوارات کا مشاہدہ کر رہے تھے، اللہ کے انوارات کا مشاہدہ کر رہے تھے کعبے کے صحن کے اندر، ان کا آخری وقت تھا، سکرات کا عالم تھا، اب تب میں ان کی جان نکلنے والی، کعبے کے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے ظاہر و باطن اپنی دونوں آنکھوں سے اللہ کے انوارات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے انوارات کا مشاہدہ ہو رہا، کعبے کے کعبۃ اللہ کے اوپر ان کی نظر پڑ گئی۔ اس کے اوپر نظر پڑ گئی، اللہ کے انوارات سے نظر ہٹی اور کعبے کے اوپر نظر پڑ گئی، تو کعبے کے صحن کے اندر ایک اونٹ آیا اور اس نے ایک لات ان کے ماری، جس کی وجہ سے آنکھیں نکل گئی اور ان کی جان نکل گئی۔ ایک دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے جو بھی با کمال تھے اور اللہ کے انوارات کا مشاہدہ کر رہے تھے، تو وہ سوچنے لگے، یعنی اللہ سے درخواست کرنے لگے، اللہ کیا عجیب معاملہ، یہ تیرا اتنا بڑا بزرگ، یہ تیرے انوارات کا مشاہدہ کعبے کے اندر بیٹھا ہوا کر، تو نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، تو نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اونٹ کے ذریعے سے اس کی جان نکل گئی۔ تو انعام ہوا کہ جب یہ کعبے کے اندر بیٹھا ہوا ہمارے انوارات کا مشاہدہ کر رہا تھا، ہماری تجلیات کا مشاہدہ کر رہا تھا، تو اس کو کعبے کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کعبے کو، اللہ کو اتنی سی توجہ انسان کی ہٹ جاوے، اللہ کو اتنی بھی پسند، اتنی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاوے، اتنا سا بھی دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ جاوے اللہ کو۔ آج ہر انسان اللہ کی محبت سے غافل ہو کر مال کی محبت کے اندر پھنسا ہوا، سوچو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی، مال بنایا ضرورت پوری کرنے کے لیے بنایا، محبت کرنے کے لیے مال نہیں بنایا، اس لیے اللہ نے اس کی خرافات سے جو گناہ کرا سکتا، جن خرافات میں انسان کو مبتلا کر سکتا، اللہ نے ساری چیزوں کو بتا دیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے بارے میں بتا دیا کہ مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے، مال کی محبت میں انسان بہت زیادہ سخت ہے کہ اللہ نے دے دیا تو اس کو بار بار گنتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ اس کے کام آئے گا، کرتا نہیں کرتا۔ مال اللہ نے جس کو دیا یعنی اس کی محبت بھی سخت ہو گئی، دل کے اندر آ گئی، اور بار بار گننا بھی کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ یعنی اللہ خود فرما دے، الذی جمع مالا وعددا، کہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، وعددا یعنی اور اس کو شمار کرتا ہے، بار بار گنتا ہے، اور خیال کیا کرتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ مال اس کے ہمیشہ کام آئے۔ تو مال کی محبت دل کے اندر آ گئی، اللہ کی محبت کیا ہو گئی، نکل گئی، سوچو اللہ کو کتنا غصہ آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت علی سے سوال کیا کہ ابا جان، کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟
ہمارے نانا جان سے محبت ہے، فرمایا کہ ہاں محبت ہے۔ فرمایا کہ ہماری والدہ سے محبت ہے، فرمایا کہ ہاں محبت ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے یعنی حسن سے محبت ہے، فرمایا کہ ہاں آپ سے بھی محبت ہے۔ فرمایا میرے بھائی حسین سے محبت ہے، فرمایا کہ ہاں ان سے بھی محبت ہے۔ فرمانے لگے چھوٹے بچے کہ ابا جان آپ کا دل ہے یا یہ ڈبہ ہے؟ یہ سب کی محبت اس کے اندر جمع ہے۔ آپ کا دل ہے یا ڈبہ ہے کہ سب کی محبت، حضور کی محبت، والدہ کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت اور اللہ کی محبت کہاں ہے؟ تو کہنے لگے بیٹے تو نے کتنی اچھی بات معلوم کی، تو نے کتنی اچھی بات معلوم کی۔ دراصل یہ ہے کہ اس دل کے اندر تو اصل میں اللہ کی محبت ہے۔ اس دل کے اندر اصل میں تو اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یعنی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بھی محبت ہے۔ اس کی محبت ہے، یعنی اصل تو محبت اللہ کی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور کی محبت، اور حضور کو راضی کرنے کے لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو مومن ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اصل کیا ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو جن کی محبت کے اوپر موقوف کیا ان کی محبت بھی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے مثنوی نے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا۔ انسان پانی کے اندر سفر کرتا ہے کشتی کے ذریعے، تو کشتی جب تک پانی کے اوپر ہوتی ہے یعنی جب تک محفوظ ہوتی ہے، اور انسان کا سفر کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ کشتی کیا ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، اور انسان کا سفر کرنا کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے کہ پانی کشتی کے نیچے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کیا ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ کشتی کیا ہو جاتی ہے، کشتی پانی کے اوپر ہے تو محفوظ ہے، لیکن وہی پانی نیچے سے اوپر آ گیا، کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کیا ہو جاتی ہے۔ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی مومن کیا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، دنیا بھی کماتا ہے، دنیا کی محنت میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا، یعنی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ فرمایا کہ یہ صحابہ دنیا کے اندر لگے ہوئے، دنیا کی تجارت کے اندر لگے ہوئے، بیع و شراء کے اندر لگے ہوئے، خرید و فروخت کے اندر لگے ہوئے، اپنی ضروریات کو پورا کر رہے، لیکن یہ ساری چیزیں دنیا کے لوازمات ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، یہ دنیا کے اندر اگرچہ لگے ہوئے، لیکن دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں ہے، دنیا ان کی نظر میں فقط اتنی ہے ضرورت کرنے کا سامان۔ یہ بازار کے اندر ہے تو بھی ان کی مسجد کی محبت بیٹھی ہوئی، اللہ کے ذکر کی محبت، یہ تجارت کے اندر ہے لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت۔ اس لیے کیا فرمایا اللہ نے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے آدمی ہیں، یہ ایسے افراد ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم کہ جن کو تجارت، جن کو خرید و فروخت، جن کا بازاروں میں چلنا پھرنا عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ یہاں بازار کے اندر گئے، کارخانے کے اندر گئے، دکان کے اندر گئے، ساری چیزوں کو بھول گئے، اصل یہ تو کس کی محبت دل کے اندر ہے، اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت؟ دنیا کی محبت دل کے اندر، اس کی محبت ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہے، خرید و فروخت، دنیا کی ضروریات، اس لیے کہ اللہ نے میرے بزرگ و دوستوں مال کو محبت کرنے کے لیے نہیں بنایا، مال کو محبت کرنے کے لیے، بلکہ مال سے ضرورت پوری ہو جائے انسان کی، اس لیے اللہ نے مال کو بنایا، مال سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اس لیے اللہ نے بنایا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی، کیا ہو گئی، اللہ نے درخت کھانے سے منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کو مت کھانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس کے اندر ملوث ہو گئے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے راہ راستے سے
ہٹا دیا اور درخت کھلانے کے لیے کیا کر دیا؟ آمادہ کر دیا. اس درخت کو کھا بھی لیا تو اللہ کا حکم ٹوٹ گیا. اللہ کا حکم ٹوٹ گیا تو اب اللہ رب العزت ناراض ہوئے. کیا ہوئے؟ کہ ہم نے منع کیا تھا، اگرچہ قدرت خداوندی کے تحت سارے قدرت خداوندی کا جو نظام تھا اس نظام کے تحت یہ سارا عمل ہوا، لیکن پھر بھی اللہ کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے. جب اللہ ناراض ہو گئے کس پر؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو کتابوں میں آتا ہے میرے بزرگوں دوستو، روئے زمین کی ہر چیز روئی. روئے زمین کی کائنات کا ذرہ ذرہ، پتھر ہو، درخت ہو، حجر ہو، کائنات کے اندر دنیا کے اندر جو جو چیزیں تھی سب روئی. کس کے اوپر؟ یعنی اللہ رب العزت کی ناراضگی کے اوپر، کہ اللہ رب العزت حضرت آدم پر ناراض ہوئے. یعنی اس ناراضگی کے اوپر دنیا کے اندر جتنی چیزیں تھی ذرہ ذرہ ساری چیزیں روئی. کہ جب اللہ نے اپنے دستے قدرت سے جو چیز بنائی حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی اس سے ناراض ہو سکتے ہیں تو حضرت آدم کے مقابلے میں ہماری کیا اوقات ہے؟ پتھر کی کیا اوقات ہے؟ درختوں کی کیا اوقات ہے؟ یعنی مٹی کی کیا اوقات ہے؟ تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ساری چیزیں روئی، لیکن کتابوں میں آتا ہے دو چیزیں نہیں روئی. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں نہیں روئی، سونا اور چاندی، یہ دونوں نہیں روئے. یعنی ساری چیزوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ گیا، لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا ان کو اپنے دربار میں بلایا کہ ساری چیزیں میرے ناراض ہونے پر، میرے ڈر سے، یعنی میرا ڈر ان کے اندر پیدا ہوا، ساری چیزیں روئی لیکن تم کیوں نہیں روئی؟ تمہارے اندر میرا خوف کیوں نہیں آیا؟ تمہارے اندر میرا خوف کیوں نہیں آیا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک آدم آپ کے خلیفہ ہے، لیکن یہ اس وقت آپ کے نافرمان ہیں اور آپ کے نافرمان کے لیے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں. آپ کے جو آپ کا نافرمان ہو اس کے لیے ہمارے لیے آنسو نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم، یعنی اسی انسان سے تمہاری قدر کراؤں گا، اسی انسان سے تمہاری قدر کراؤں گا. یہ انسان کیا ہے؟ تمہیں چھوڑے گا، یہ انسان تمہیں محبت کرے گا، اسی انسان سے تمہاری قدر کراؤں گا. یہی ہوا. یعنی سونے چاندی کیا ہو گئے؟ انسان کے یہاں محبوب ہو گئے. سونے چاندی انسان کے یہاں محبوب ہو گئے. شیطان نے جب یہ سنا کہ اللہ نے یہ فرما دیا سونے چاندی سے کہ انسان سے اس کی قدر کراؤں گا، تو شیطان نے کہا کہ تو میرا ساتھی اور میں تیرا ساتھی، تو میرا ساتھی اور میں تیرا ساتھی. اس لیے انسان سونے چاندی کی محبت میں کیا ہو گیا؟ یعنی الجھ گیا. جن کے دل کے اندر یعنی دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ سونے چاندی کی محبت کے اندر پھنستا ہے، اور جن کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی وہ سونے چاندی کے اندر نہیں پھنستا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت غالب تھی مال کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں. اس لیے دنیا کی محبت کو، مال کی محبت کو انہوں نے ٹھکرا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، فتوحات بہت زیادہ ہوئی. علاقے کے علاقے فتح ہوئے. ایک ملک کو فتح ہوا، وہاں سے سونا چاندی مال غنیمت اتنا آیا. مسجد نبوی کے اندر جب اس سونے چاندی کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، فرماتے ہیں علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی اس کی آڑ میں آسانی سے چھپ سکتا تھا، اتنا سونا چاندی ڈھیر کی شکل کے اندر جمع ہوا. تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبے میں ارشاد فرمایا، سونے چاندی کو خطاب کر کے فرمایا یا صفرا یا بیضا غر غیری. کیا فرمایا؟ یا صفرا یا بیضا غر غیری، اے سونے چاندی میرے علاوہ کو دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. کس کو دھوکہ دینا؟ میرے علاوہ کو دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. اور جو دھوکے کے اندر آ گیا وہ کیا ہو گیا؟ مال کی محبت کے اندر پھنس گیا. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اور اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی وقف فرمائے۔